اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میری گزارش ان میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے میرا چینل مولانا محمد احمد درس قرآن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ بھی اس کار خیر کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک نہایت ہی اہم ہے۔ وہ ٹاپک اور عنوان کیا ہے؟ آج کے دور کا سب سے اہم مسئلہ معیشت کی تنگی، کاروبار کا نہ چلنا، کاروبار میں پرابلم، کاروبار کے اندر ترقی کا نہ ہونا، ہر وقت معیشت کے مسائل کے اندر دو چار ہونا، ملازمت کا نہ ملنا، دکانداری کا نہ چلنا۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے مسئلہ یہ ہماری زندگی کا، میرا اور آپ کا اپنا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا در چھوڑا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف مسائل کے اندر مبتلا کر دیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، فرمایا اور وہ شخص جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معیشت کی تنگی کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو یہ مسائل یہ ہمارے اللہ رب العزت کی ذات سے دوری کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے دوری کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ پہلے وہ وقت تھا کہ ایک کمانے والا ہوتا، ہزاروں کھانے والے ہوتے۔ اب ہزاروں کمانے والے ہیں اور ایک کھانے والا ہو تو پھر بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا مسئلہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دوری، اللہ کے حکموں سے دوری، اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی اور اللہ کے ذکر سے اعراض ہے۔ سب سے بڑا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نماز، سب سے پہلا حکم نماز کو ہم نے ترک کر دیا، جس کی وجہ سے ہم مسائل کی، معیشت کی تنگی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، میں بہت بڑا وظیفہ نہیں بتانے لگا، نہایت ہی اہم اور نہایت ہی آسان وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جو انسان، جو میرا بھائی اور بہن اس وظیفے کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے اور اس عمل کی بدولت اس بندے کو معیشت کی تنگی سے نکال دیتے ہیں۔ اور وہ میری اور آپ کی بات نہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے، جو بندہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معیشت کی تنگی کے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات اس کے کاروبار کو چلاتے ہیں، اس کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو دوبارہ پھر سن لیں، وہ عمل ہے باوضو رہنا، یعنی ہر وقت وضو کے اندر رہنا۔ اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھانے کے اندر، اس کے پہننے کے اندر، اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔